حضرت ایوب علیہ السلام کو عجیب سی کوئی بیماری لگ گئی، بہت بڑا خاندان تھا، بہت بڑے خوشحال تھے، کاروبار تھا، کاروبار ختم ہو گیا، خوشحالی رخصت ہو گئی، خاندان کے افراد موت کی وادی میں چلے گئے، ایک اہلیہ ساتھ رہ گئی، سارا خاندان مر گیا۔ آپ اس قدر بیمار ہوئے کہ حرکت کے قابل نہ رہے۔ وہ اہلیہ محترمہ مزدوری کرتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور جو اجرت ملتی اس سے ان کا علاج کی کوشش بھی کرتی اور ان سے خوراک بھی، حتیٰ کہ بدن مبارک پر اس طرح کے پھوڑے پھنسیاں نکل آئے کہ لوگوں نے گاؤں سے الگ کر دیا، شہر سے باہر نکال دیا۔ تو صبر و شکر کے ساتھ بسر کرتے رہے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی اہلیہ محترمہ کو کہیں شیطان ملا، بڑے روپ دھار کر اور بڑا نیک بن کر، حلیہ شلیہ بنا کر، اور کہا بیٹا میں آپ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، وہ پڑھ کر انہیں دم کرو، ٹھیک ہو جائیں۔ وہ جب آپ کے پاس واپس پہنچی اور انہوں نے عرض کی حضرت سے کہ مجھے ایک بزرگ ملے تھے اور انہوں نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں کہ یہ آپ پر دم پڑوں گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو اللہ کے نبی تھے، ان فوراً پہچان گئے یہ تو شیطان کی بات ہے۔ تو انہیں بڑا دکھ لگا، کاروبار ختم ہو گیا، برداشت کر گئے، خاندان سارا موت کی گھاٹی میں اتر گیا، برداشت کر گئے، بچے، بیٹے، بیٹیاں، بیویاں، سارا بھائی سب چلے گئے، اکیلے رہ گئے، ایک اہلیہ محترمہ ساتھ رہ گئی، بدن چھلنی ہو گیا، اہل شہر نے شہر سے باہر نکال دیا۔ لیکن جب شیطان نے کوشش کی ان کی اہلیہ مبارکہ کو بہکانے کی تو برداشت نہ کر، یا اللہ یہ دن بھی آنا تھا کہ شیطان نے مجھ پہ بھی وار کرنا تھا۔ ہم تو ساری عمر روتے رہتے ہیں نا کہ میری فلاں گائے مر گئی، فلاں بھینس مر گئی، فلاں مکان چلا گیا، کسی چیز کی یہ پرواہ اللہ کے نبی نے نہیں کی۔ لیکن جب شیطان نے مداخلت کرنا چاہی تو چیخ اٹھے کہ یا اللہ یہ دن بھی آنے تھے، شیطان کی اتنی جرأت۔ فرمایا اذ نادى ربہ، فوراً اللہ کو پکارا کہ یا اللہ یہ شیطان کی اتنی جرأت، انی مسنی الشیطان بنصب، آج تو شیطان بھی مجھے دکھ دینے لگا، یا اللہ۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ کے بندوں میں اور ہم میں کتنے فاصلے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے، کیا سرمایہ ہوگا قبر میں ہمارے پاس۔ ہم ساری زندگی ان چیزوں کو روتے رہے جو ہماری ہیں ہی نہیں، ہم نے چھوڑ کر مر جانا۔ جو ہماری دولت تھی وہ اللہ سے تعلق تھا، ذرا اس طرف شیطان نے کوشش کی، آپ بھڑک اٹھے۔ پتہ نہیں کتنے برس تکلیف میں گزارے، بہت بڑا خاندان تھا، سارا خاندان فوت ہو گیا، بہت بڑی ریاست اور بہت بڑا بزنس تھا، کاروبار تھا، تباہ ہو گیا، صحت چلی گئی، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، جسم چھلنی ہو گیا، لوگوں نے شہر بدر کر دیا، کوئی فریاد نہیں کی۔ لیکن جب شیطان نے کوشش کی تو فرمایا اتنی جرأت ہو گئی ہے شیطان کو کہ یہ میرے معاملات میں بھی آ گیا۔ فوراً اللہ کو پکارا، اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب، یا اللہ اب تو شیطان مجھے تکلیف دینے لگا، یا اللہ، اور اس نے عذاب، اس نے مجھے دکھ پہنچایا ہے۔ دیکھیں سب کچھ دنیا کا چلا گیا تو آپ کو دکھ نہیں پہنچا، شیطان نے کوشش کی مشورہ دینے کی تو فوراً چیخ اٹھی۔
اللہ ہمیں ہدایت دے. ہم سارا دن شیطان کے مشوروں پہ عمل کرتے رہتے ہیں اور ایک دونی گر جائے تو اس کے لیے روتے ہیں. دنیا کا نقصان ہو جائے ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں. فرائض چلے جائیں، رمضان کی برکتیں چلی جائیں، حج چلا جائے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، سود کھاتے رہیں گے. انسانی زندگی کے کمال کے کون سے پہلو ہیں؟ یہی انبیاء نے روشن فرمایا ہے. اللہ پاک کروڑوں کروڑوں رحمتیں فرمائے ان پر. کیا مقدس ارواح ہیں. اللہ کریم نے فرمایا یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی کہ صبر کرتے 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 جب میری تعلق کی بات آئی تو فوراً چیخ. فرمایا ارکض برجلک، زمین پر پاؤں ماریں. کیا قادر ہے. وہی زمین پر تھی جس پر کتنے عرصے سے پڑے ریڑیاں رگڑ رہے تھے. فرمایا زمین پر پاؤں ماریں. ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. دیکھو چشمہ جاری ہو گیا ہے، اس سے نہائیں بھی اور پئیں بھی، مزیدار بھی ہے، ٹھنڈا پانی ہے اور اس سے خوب مل کر نہائیں. اور یہی پانی پئیں. جب آپ اس سے نہائے، پانی پیا، تندرست و توانا ہو. ساری بیماری بھی چلی گئی اور قوتیں بھی واپس آ گئیں، جوان رانا بن گئے. اور فرمایا پھر ہم نے یہ کیا وَوَهَبْنَا لَهُ آلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. پھر ہم نے ان کے خاندان کو اتنی ترقی دی کہ جتنا پہلے تھا جو موت کی نظر ہو گیا تھا اس سے 2 گنا قبیلہ بن گیا ان کا. بیٹے، پوتے، پوتیاں، بیٹیاں. ہم نے ان کا خاندان بھی نیکمبا بھی عطا فرما دیا اور اتنا کہ وہ پہلے سے 2 گنا ہو گیا. رحمت منا، یہ ہماری رحمت تھی، ہم اس طرح عطا کرتے ہیں. وذکریٰ لأولی الالباب، اور جن کی عقل سلامت ہے اس میں ان کے لیے نصیحت ہے کہ دار دنیا اللہ عطا فرمائے، اختیارات اللہ عطا فرمائے، جائز حلال وسائل سے اور حلال وسائل پر خرچ کرنے کے لیے تو یہ اللہ کی عطا ہے. کوئی نیک آدمیوں کا مفلس ہونا ضروری نہیں ہے. ایک تصور ہمارے یہاں یہ بھی ہو گیا کہ نیک وہی ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، روکھا سوکھا کھاتا ہے، نہ اس کے پاس کپڑے ہیں نہ جوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نیک بندے ہر حال میں ہیں، غریبی میں بھی ہیں، امیر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، فقیر بھی ہیں. بات اللہ سے تعلق کی ہے کہ بادشاہ ہیں تو بادشاہی میں تعلق بحال ہے، فقیر ہیں تو فقیری میں اللہ کا تعلق بحال ہے. بات تعلق باللہ کی ہے. دنیاوی معاملات سب کے ساتھ چلتے بدلتے رہتے ہیں. صحت، بیماری، امارت، غریبی، اقتدار و اختیار اور بے اختیار، یہ سارے چلتے رہتے ہیں. یہ الگ نظام ہے، یہ چلتا رہتا ہے. ہاں جو اللہ کے بندے ہیں وہ اقتدار میں ہوں تو بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اقتدار میں نہ ہوں تو بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. وہ تعلق اپنا قائم رکھتے ہیں. بیمار ہوں تو بھی تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے، صحت مند ہوں تو بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. تو فرمایا ہم نے انہیں صحت بھی دی، جوانی بھی لٹا دی، مال و اسباب بھی عطا کر دیا، کنبہ اتنا بڑھایا کہ پہلے سے 2 گنا ہو گیا. یہ ہماری رحمت تھی. وذکریٰ لأولی الالباب، اور جس میں کوئی عقل خرد باقی ہے اس کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے کہ رزق اور اقتدار اور وقار کے لیے اللہ کی نافرمانی کر کے یہ نہیں ملتا. یہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں. اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں تلاش کرو. اب آپ کو جب وہ بات آ کر اہلیہ نے بتائی تو آپ بڑے ناراض ہوئے اور کہنے لگے مجھے صحت ہو گئی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. شیطان کا پیغام لے کر میرے پاس آ گئی ہو. اب اس بیچاری کا وہ تو نبیہ نہیں تھی، قصور تو نہیں تھا اس کا. اس نے سمجھا کوئی نیک بندہ ہے مشورہ دے رہا ہے، لیکن آپ نے بہت محسوس کیا اگر مجھے اللہ نے صحت دی میں تجھے 100 کوڑے ماروں.
اللہ کریم نے فرمایا اب آپ نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم ہے تجھے 100 کوڑے ماروں گا، تو قسم توڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی قسم پوری کریں، لیکن ایسا کریں کہ 100 تنکے لے لیں، جیسے بہاری کے تنکے ہوتے ہیں ان کا ایک مٹھا بنا لیں اور ایک بار انہیں مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ قسم بھی توڑیں نہیں۔ ہمارے ہاں تو اب قسم مذاق بن گئی ہے نا، ہم تو ویسے بات کرتے ہوئے روا روی میں کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ایسا ہے، یعنی وہاں ضرورت نہیں ہوتی، کوئی اگلا مطالبہ نہیں کر رہا ہوتا کہ قسم کھاؤ، ہم روا روی میں ہمارا تو یہ طرز تخاطب بن گیا ہے نا۔ حالانکہ قسم کھانا، اور پھر یہاں سے علماء لکھتے ہیں کہ اس کا قصور نہیں تھا، اللہ کریم نے اس کی صفائی دی اور ہیلا بتایا، اس بیچاری کو کیا پتا، تو ان کی خیر خواہی میں وہ بات لے آئی۔ پھر بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ قسم پوری کرنا اچھی بات ہے، یعنی آپ نے ایک کام پہ قسم کھائی، وہ کام نہیں ہوا تو جو قسم کھائی تھی وہ پوری کر لیں، اچھی بات۔ یا ایسا ہیلا کریں کہ الفاظ پر عمل ہو جائے، قسم کھائی تھی 100 کوڑے ماروں گا، فرمایا 100 تنکے اکٹھے کر لیں، ایک مٹھا بنا لیں، ایک ہی بار مار دیں تو وہ قسم آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو فرمایا اصل تو قسم کھاؤ نہیں، قسم کھاؤ تو وہ پوری کرو، اور اگر وہ بات صحیح نہ بھی ہو، ویسا نہ بھی ہو، اب ان کا جرم تو ثابت نہیں ہوا، تو پھر بھی قسم پوری کرو، یا قسم کھاؤ ہی نہیں۔ فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ، آپ 100 تنکے ایک مٹھا تیلیوں کا جھاڑو کی طرح بنا لیں، وہ ایک ہی بار انہیں مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ ولا تخنس، اور قسم توڑیں نہیں، یعنی اللہ کی قسم توڑنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کھائیں نہیں، یا پھر وہ بات پوری کریں جس پر قسم کھائیے، چونکہ آپ نے اللہ کو درمیان میں گواہ مقرر کیا۔